آئیے بات کرتے ہیں 18 جون 2023 کی، جب ٹائٹن آبدوز جو اوشن گیٹ ایکسپیڈیشنز کی تھی وہ ٹائٹینک کے ملبے کی طرف جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی۔ جی ہاں۔ اور اس میں 5 لوگ سوار تھے۔ کمپنی کے CEO تھے، پاکستانی بزنس مین اور ان کے بیٹے، ایک برطانوی ارب پتی اور ایک فرانسیسی نیوی کے ماہر بھی۔ بالکل۔ اور یہ جو سفر تھا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک خوفناک سانحے میں بدل گیا۔ ایک تباہ کن امپلوژن ہوا، مطلب آبدوز اندر کی طرف پچک گئی، اور اس نے نہ صرف وہ 5 جانیں لیں بلکہ پوری دنیا کو گہرے سمندر کی کھوج کے خطرات پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم انہی ذرائع کو دیکھیں گے جو اس واقعے کے پیچھے کیا تھا، اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی مدد سے سمجھیں کہ آخر کیا مسائل تھے اس آبدوز کے ساتھ، کون سی وارننگز تھیں جنہیں نظر انداز کیا گیا، جی۔ اور وہ کیا فیصلے تھے جو آخرکار اس حادثے کا سبب بنے۔ سنا ہے 2025 میں کوئی نیٹ فلکس ڈاکیومنٹری بھی اس پر شاید کچھ آ رہا ہے؟ جی، ایسی خبریں ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم ان انجینئرنگ کے مسئلوں کو، وہ حفاظتی سمجھوتے جو ہوئے اور وہ فیصلے، ان سب کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیں گے جو ذرائع کے مطابق اس سانحے کی وجہ بنے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری کہانی ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں آبدوز سے ہی۔ ٹائٹن، ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی متنازع تھی، خاص طور پر اس کا جو مرکزی حصہ تھا، ہل، جو کاربن فائبر اور ٹائٹینیم کا بنا تھا، اس پر بہت تنقید تھی۔ کیا خاص بات تھی اس ڈیزائن میں جو اتنی تشویشناک تھی؟ دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ ٹائٹینک کا ملبہ کتنی گہرائی میں ہے، تقریباً 4000 میٹر۔ 4000 میٹر؟ بہت گہرا۔ جی، وہاں پانی کا دباؤ سطح کے مقابلے میں کوئی 400 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ہر ایک مربع انچ پر کئی ٹن وزن پڑ رہا ہے۔ اوہو۔ تو جو روایتی آبدوزیں بنتی ہیں وہ سٹیل یا ٹائٹینیم جیسی دھاتوں سے بنتی ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دباؤ پڑنے پر وہ پہلے تھوڑا لچک دکھاتی ہیں، مطلب اگر کوئی مسئلہ ہو تو آثار نظر آ جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب وارننگ مل جاتی ہے ایک طرح سے۔ بالکل، لیکن ٹائٹن کا معاملہ ذرائع کے مطابق مختلف تھا۔ اس کا بڑا حصہ کاربن فائبر کمپوزٹ سے بنا تھا۔ اب یہ مٹیریل ہلکا بھی ہے، مضبوط بھی ہے، لیکن اس کی ایک خاصیت ہے۔ جب اس پر بار بار شدید دباؤ پڑتا ہے، جسے سائیکلک لوڈنگ کہتے ہیں، تو یہ اندر سے کمزور ہو سکتا ہے، اور اگر یہ ناکام ہو تو بغیر کسی پیشگی علامت کے اچانک اور مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے، مطلب کیٹاسٹرافک فیلئر۔ او خدایا، مطلب کوئی اشارہ نہیں ملتا؟ جی نہیں، اور کئی ماہرین نے اسی خطرے کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ اتنی گہرائی کے لیے شاید یہ مٹیریل ٹھیک نہیں، غیر محفوظ ہے۔ یہ تو ہوئی ٹیکنیکل بات، لیکن ان وارننگز کے بارے میں کیا؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا کمپنی کو بتایا گیا تھا ان خطرات کے بارے میں؟ ذرائع تو بہت واضح ہیں اس پر۔ کمپنی اوشن گیٹ کو کئی بار بتایا گیا تھا، باقاعدہ طور پر۔ اچھا؟ جی، اور یہ صرف باہر کے ماہرین نہیں کہہ رہے تھے، کمپنی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں۔ ایک رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ کمپنی کے جو سابق ڈائریکٹر آف مرین آپریشنز تھے، انہوں نے باقاعدہ آبدوز کی ٹیسٹنگ پر سوال اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ بھئی اسے کسی باہر کے ادارے سے سرٹیفائی کرواؤ۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیوں؟ کیا وجہ بتائی جاتی ہے؟ مبینہ طور پر کمپنی کی جو لیڈرشپ تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ جو روایتی سرٹیفیکیشن کا پورا نظام ہے نا، یہ جدت طرازی یعنی انوویشن کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ؟ جی، اوشن گیٹ کے CEO سٹاکٹن رش کے کچھ انٹرویوز کا بھی حوالہ ملتا ہے، جہاں وہ حفاظتی قوانین کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یہ جو قواعد توڑنے والی سوچ تھی نا، شاید یہ بھی ایک بڑا عنصر بنی اس المیہ میں۔ تو پھر جب یہ حادثہ ہوا، یہ امپلوژن، اس کا مطلب ہے کہ آبدوز وہ باہر کا دباؤ برداشت نہیں کر سکی اور 1 سیکنڈ کے بھی بہت چھوٹے حصے میں اندر کی طرف پچک گئی؟ جی بالکل، جس سے اندر موجود تمام افراد کی فوری موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر وہ ایک بہت بڑا سرچ آپریشن شروع ہوا تھا۔ جی ہاں، اور وہیں سے یہ سوال اور بھی زیادہ اٹھے کہ کیا یہ سانحہ روکا جا سکتا تھا؟ اور یہی بات ذرائع میں گردش کر رہی ہے کہ جو 2025 میں ممکنہ نیٹ فلکس ڈاکیومنٹری کی بات ہے، وہ شاید انہی سوالات پر
انجینئرنگ کے فیصلوں پر، ان وارننگز پر جنہیں نظر انداز کیا گیا، اور کمپنی کی پالیسیوں پر شاید مزید تفصیل سے بات کریں۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں جو ذرائع سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں، تو ٹائٹن کا ڈوبنا صرف ایک بدقسمتی نہیں تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ معاملہ لگتا ہے۔ ذرائع تو یہی اشارہ کرتے ہیں کہ یہ انجینئرنگ کے کچھ مشکوک فیصلے تھے، حفاظتی معیارات پر سمجھوتے تھے، اور واضح وارننگز تھی جنہیں بس نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت المناک نتیجہ تھا۔ واقعی ایک سنگین پیغام ہے یہ، گہرے سمندر کی سیاحت اور تحقیق کی پوری انڈسٹری کے لیے۔ بالکل، ایک طرح سے ویک اپ کال جیسا کچھ ذرائع اسے کہہ رہے ہیں۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم زمین کے ان انتہائی نامعلوم اور خطرناک کونوں کو کھوجنے نکلتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو جدت ترازی ہے یا منافع کمانے کی دوڑ ہے اور انسانی جان کی حفاظت، ان کے درمیان صحیح توازن آخر کیا ہونا چاہیے؟ خاص طور پر جب ہم ایسی مہم جوئی پر نکلتے ہیں جو اپنی فطرت میں ہی اتنی خطرناک ہو۔ جی بالکل، اس پر غور کرنا مستقبل کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔